السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پاکستان میں سیاست اور صحافت کا رشتہ ہمیشہ سے نازک اور تناؤ سے بھرپور رہا ہے، جہاں پیشہ ورانہ حدود، باہمی احترام اور عوامی مفاد کے سوالات مسلسل ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر حالیہ دنوں میں پیش آنے والے واقعات، خاص طور پر صحافی طیب بلوچ اور عمران خان کی بہن علیمہ خان کے درمیان تنازع، اس نے اس رشتے کی پیچیدگیوں کو نہ صرف نمایاں کیا بلکہ ایک خطرناک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ ناظرین، توشہ خانہ 2 کیس کی گزشتہ سماعت کے موقع پر جب صحافی طیب بلوچ نے معمول سے ہٹ کر علیمہ خان سے عمران خان پر مقدمات کے بجائے یہ سوال کیا کہ کیا انہوں نے عوامی چندے سے ذاتی جائیداد خریدی، تو علیمہ خان نے جواب دیا کہ شہباز شریف کی حکومت ہے، اگر یہ الزامات ہیں تو تحقیقات کر لیں۔ تاہم طیب بلوچ نے ان سے دوبارہ وہی سوال کیا، یہاں تک کہ وہ سوال کرتے ہوئے ہی علیمہ خان کے پیچھے گاڑی تک گئے، لیکن علیمہ خان نے اس سوال کا دوبارہ کوئی جواب نہ دیا۔ ناظرین، طیب بلوچ کے سوال اٹھانے کے اس انداز پر صحافتی حلقے بھی تقسیم میں نظر آئے۔ کچھ نے اسے حق صحافت قرار دیا تو کچھ نے اسے حدود سے تجاوز سمجھا۔ اسی تناظر میں صورتحال اس وقت مزید کشیدہ ہو گئی جب جمعے کے روز علیمہ خان پر پریس کانفرنس کے دوران 2 نامعلوم خواتین نے انڈا پھینکا اور فرار ہو گئی۔ حیران کن طور پر 3 دن گزر جانے کے باوجود ان خواتین کی شناخت سامنے نہ آ سکی۔ اس دوران سوشل میڈیا پر علیمہ خان پر انڈا پھینکنے اور طیب بلوچ کے سوالات کو لے کر ایک نہ ختم ہونے والی بحث شروع ہو گئی۔ صحافی طیب بلوچ کے مطابق علیمہ خان سے سوال کرنے کے بعد انہیں سوشل میڈیا پر شدید ٹرولنگ اور مبینہ طور پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، جبکہ دوسری جانب علیمہ خان پر انڈے پھینکنے کے معاملے اور ان کے لیے کوئی حفاظتی اقدامات نہ ہونے پر خود تحریک انصاف کے کارکنان بھی ایک دوسرے پر الزامات لگاتے نظر آئے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر اس ساری بحث کے دوران اصل دھماکہ آج اس وقت ہوا جب توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر صحافی طیب بلوچ نے ایک بار پھر علیمہ خان سے سوال کرنے کی کوشش کی۔ اس بار تحریک انصاف کے کارکنوں نے نہ صرف ان سے بدتمیزی اور گالم گلوچ کی بلکہ مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ دیگر صحافیوں نے بھی بچاؤ کی کوشش کی تو وہ بھی اس بدنظمی سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اس واقعے کے بعد صحافیوں نے علیمہ خان کی پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا اور تحریک انصاف سے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ناظرین، یہ آج اڈیالہ جیل کے باہر پیش آنے والا واقعہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ صحافت اور سیاست کے درمیان خلیج کی ایک بھیانک جھلک ہے۔ اگر صحافیوں کو جواب مانگنے پر دھمکیاں اور تشدد کا سامنا کرنا پڑے اور جواب دینے والے صرف تعریفی سوالات کے جواب دیں تو پھر عوامی احتساب اور جمہوریت کا خواب صرف نعرہ ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ سیاست ہو یا پھر صحافت، حدود و قیود کا تعین کون کرے گا؟ کیا صحافیوں کو اپنی حدود کا خود احساس ہونا چاہیے یا پھر سوال کا جواب دینے والوں کو برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ کیا صحافیوں کا سوال کرنا جرم ہے یا پھر سیاسی رہنماؤں کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے سوالات کے جوابات دیں؟ اسی پہ مزید بات کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مہر بانو قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار منیف فاروق صاحب، اور تھوڑی دیر میں ہم کوشش کریں گے کہ صحافی طیب بلوچ کو بھی جو ہے وہ ہم پروگرام میں شامل کر سکیں۔ میں سب سے پہلے مہر بانو صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی فوٹیج بھی اس وقت ہمارے ناظرین اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ویری انفارچونیٹ، لیکن غلط تھا طیب بلوچ کا اس طرح سوال کرنا؟ کیا نہیں کیا جا سکتا علیمہ خان صاحب؟ آپ نے جو اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ حدود اور قیود جو ہیں، اب دیکھیں صحافت، انڈیپینڈنٹ جرنلزم، ہر چیز ایک ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے۔ میرے خیال میں سوال کرنے کا جو طرز ہے، جو ایک طریقہ ہے، اگر آپ اس سے تجاوز کریں گے تو آپ کا حق نہیں بنتا۔ آپ کسی کو ہراساں کریں، وہ صحافتی جو آداب ہیں اس کے اندر نہیں آتا، انلیس آپ ایک ٹیبلوئڈ جرنلسٹ ہیں، تو پھر جو ٹیبلوئڈ جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوتا ہے، دین یو آر ریڈی ٹو فیس دیٹ۔ تو میرے خیال میں صرف ایک طرف سارا ملبہ ڈال دینا would not be fair۔ مار ایکچولی ایک سائڈ نے کھائی ہے نا، مار تو صحافی نے کھائی۔ جی بالکل، کیونکہ اگر آپ ایک اس طرح کے انوائرمنٹ میں جائیں گے جہاں پر آلریڈی جو ہے ٹیمپریچرز آر ہائی، ایموشنز آر a little high، اور وہاں پہ پھر آپ جا کے شیطانی کریں گے تو پھر آپ کو تیار ہونا چاہیے اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے۔ کیا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں مار پیٹ پر اترنا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ ہر کسی کو اب تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے ہے اپنے بیہیویئر کو، تھوڑی پیشنس کا مظاہرہ، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہے۔ کہاں پہ آپ کی نظر میں، آپ نے خود بھی میڈیا میں ماشاءاللہ کام کیا ہوا ہے، کہاں سے غلطی ہوئی طیب بلوچ سے آپ کی نظر میں؟ یہاں سے آگے نہیں جانا چاہیے تھا؟ دیکھیے میں نے وہ ایکچولی کلپ نہیں دیکھی، میں نے یہ دیکھا کہ یہ سب نہیں، بٹ اس میں گفتگو نہیں آ رہی نا، انہوں نے کیا سوال کیا، اس کو بیچارے کو گالیاں بہت دی گئی ہیں۔ اپیرنٹلی انہوں نے بھی گالی دی ہے، جو میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے جس طرح کی زبان استعمال کی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی، نامناسب تھی۔
تو اس کے تو اب ہی سیڈ شی سیڈ اس میں تو نہیں پڑھنا چاہیے. ہر کسی کو کچھ حدود ہے ان کا احترام کرنا چاہیے اور اس میں رہنا چاہیے. نہ بلوچ صاحب کے ساتھ میں واقف ہوں, وہ اڈیالہ جیل کے باہر جب ہم سائفر کیس میں بھی جایا کرتے تھے وہاں موجود ہوتے تھے, اور وہ جان کر اکسانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور تھوڑی بدتمیزی بھی کرتے ہیں. آئی ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ مائی سیلف. اچھا, مطلب آپ کہہ دیں نو کامنٹ, اس کا سیدھا سیدھا بڑا آسان ہے. نو کامنٹ. تو علیمہ بی بی نے تو ان کو نہیں, نہ ان سے بدتمیزی کی, نہ ان پہ ہاتھ اٹھایا, نہ کسی کو کہا ہاتھ اٹھانے کو. کریں گے آپ کارکنوں نے غلط کیا, چلے اس طرح کر لیتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے تو نہیں کہا. جی, کارکنوں کو اپنے ہاتھ میں یوں چیزیں نہیں لینی چاہیے ہیں, مگر آئی نو کہ وہ کارکن بہت کچھ فیس بھی کر چکے ہیں. آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں جو 2 خواتین کی بات کی, جی میرے خیال میں 2 خواتین تھیں, وہاں زیادہ مجمع نہیں تھا. ویڈیوز ہیں, کیسے ہو گیا کہ ان کی آج تک شناخت نہیں ہوئی؟ ویڈیوز ہیں جو دکھا رہے ہیں کہ جو پولیس ہے وہاں پہ کھڑی وہ سہولت کاری کر رہی ہے, بجائے کہ ان کو روکنے کو, وہاں سے ان کو نکلنے میں ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں. تو جب یہ سارے واقعات ہوں, اس کے بعد آپ کے ورکرز میں بھی ایک قسم کا جوش, ایک قسم کی تشویش پائی جاتی ہے. they will react. آپ نے جان کے آپ نے چنگاری لگائی, پھر آپ کہہ رہے ہیں آگ نہ لگے. ٹھیک, یہ ریاکشن تھا منیب صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت سینسیٹیو معاملات ہیں تو اس لیے ریاکشن میں سب کچھ ہوا ہے. تو طیب بلوچ کے ساتھ پھر ریاکشن غلط تھا یا صحیح تھا, آپ کی کیا رائے ہے؟ منصور صاحب, مسئلہ یہ ہے, ایک تو ہم یہ بڑا ریپیٹیو ساؤنڈ کرے گا, بٹ آئی تھنک ہم اتنے پولرائزڈ ماحول کے اندر موجود ہیں اس وقت, اور وہ ڈویژن اتنی بیٹر ہو چکی ہے کہ اس سے پھر کوئی بھی چیز ٹریگر ہو جاتی ہے. یہ تو ہمیں میرے خیال میں ایک ریالٹی ہے جو ہم سب کو, آپ کوئی ٹویٹ کر دے تو اس کے نیچے پھر جو ریاکشنز آتے ہیں کسی ایک کی طرف سے, کوئی اسے پسند کرے گا تو 1000 گالیاں بھی اس کے ساتھ آئیں گی. نو میٹر آپ نے کوئی ایک فیکچول بات لکھی ہو, تجزیہ تبصرہ دور بات ہے. خبر کے اوپر اگر کوئی خبر کسی کو اچھی نہیں لگی تو وہ اس کے اوپر بھی آپ کو گالیاں دینے لگ پڑے گا, جو آج کل حالات ہو گئے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے میں ذاتی طور پر طیب بلوچ صاحب کو نہیں جانتا کہ اب جس طرح مہربانو صاحبہ فرما رہی ہیں کہ شاید ان کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ وہ پرووکٹیو باتیں کرتے ہیں یا بدتمیزی کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا, کرتے ہوں گے, آئی ٹرسٹ ہر ورڈ. لیکن دیکھیے کوئی بھی شخص یا خاتون, انلیس کہ انہوں نے جو محترمہ علیمہ خانم صاحبہ ہیں ان کے ساتھ کوئی بد تہذیبی کیا یا گندی زبان استعمال کی ہے, اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرتا ہے آپ کے پاس بڑا آسان, دوسری دفعہ انہوں نے کیا, پہلی دفعہ جب ان سے بات کی گئی, انہوں نے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جب کہا کہ شہباز شریف کی حکومت ہے یہ انویسٹیگیٹ کرا لیں, اس کے بعد جب جو کیمپین شروع کی گئی طیب بلوچ کے خلاف, اس پہ طیب بلوچ نے کہا جی کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے, مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں, میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج صبح پاکستان تحریک جی وہ تو میں اس پہ آ رہا ہوں, وہ ابھی علیمہ بی بی سے انہوں نے سوال پوچھا, وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئیں. آج کوئی میرے خیال میں ٹویٹس آپ کے پاس ہی ہیں, میرے خیال میں کوئی 8-10 ٹویٹس تو ہوں گی, اتنی ہے. آج وہ آئے گا اور ان کو کہیں کتو لکھا ہوا ہے, کہیں کیا لکھا ہوا ہے, مطلب وہ گالیاں بہت غلیظ قسم کی, بھئی یہ 2 آ رہے ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے. دیٹ ٹیلز یو کہ وہاں پر باقاعدہ جو آج ہوا وہ ایک طریقہ کار سے ہوا ہے, ایک پلاننگ سے ہوا ہے. اب جو بات پی ٹی آئی کے دوست کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ جی طیب بلوچ نے آج کوئی گالی دی ہے, میں آئی ووڈ ریئلی وانٹ ٹو نو کہ اگر انہوں نے بدتمیزی کی ہے, ایسی انفیکٹ وہ جو اعجاز محبوب صاحب ہیں ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی بات کر رہے ہیں اور ان کو پیچھے دھکا دیا جا رہا ہے. آئی تھنک وہاں سے ہی چیزیں ٹریگر ہوئی ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں, رپورٹر, صحافی, آپ کوئی بھی آ جائے اور آپ اسے فلیگ کر دیں, اس کو فلانے نے بھیجا ہے نئے سوال, بالکل ٹھیک ہے جی, شاید کسی نے بھیجا بھی ہو, میں چلیں یہ بھی کوئی مان لے کہ کسی نے بھیجا ہوگا. یہ بات جب پہلی دفعہ انہوں نے سوال کیا نا علیمہ بی بی سے, وہ 2004 کی درجات و مالا, تو یہ یو کین ایکچولی ہیئر وٹ شی از سیئنگ, اچھا یہ فلانے نے بھیجا, یہ انہوں نے بھیجا ہے, شی از سیئنگ دیٹ. چلیں آپ وہ بھی لیبل کر دیں کسی کو, بٹ سوال یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ سے ہوا, دوسری دفعہ بھی تو آپ خاموشی سے چلیں گے. بٹ دیر از اے فنڈامنٹل فلا اوور ہیئر سر, اور وہ فنڈامنٹل فلا یہ ہے کہ میں نے گنڈاپور صاحب کی میں نے چند سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں, ان سے کہیں بھی کوئی صحافی سے سخت سوال کرتا ہے نا, وہ آگے سے یہ کہتا ہے اچھا آپ نے تو لفافہ لیا ہوا ہے, اچھا آپ تو بکے ہوئے ہیں, اچھا آپ تو ویوز کی خاطر سب کچھ مطلب 1 منٹ میں آپ ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایک جرنلسٹ کو یہ بات کہہ دیں. علیمہ خان صاحبہ نے ایکچولی جب یہ انسیڈنٹ ہوا نا تو مائکس لگے ہوئے تھے سامنے, اس دوران شی ایکچولی میڈ اے ریمارک, اور میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا, انہوں نے کہا آپ نے اس کو یہاں آنے کیوں دیا, کیا مطلب آنے کیوں دیا, آپ ایک پبلک پلیس میں کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہی ہیں, جرنلسٹ صاحب جو کم اوور نہیں بجوتا صاحب وہ کہتے ہیں تمہاری جرت کیسی ہو, تم سوال نہیں کرو. while I agree with you, دیکھیے کہ یہ لفافے والی بات نہیں کرنی چاہیے ہے, یا ہر جرنلسٹ کو لیبل نہیں, بالکل I agree with you, نہیں لیبل کرنا چاہیے ہے, مگر ہم نے جو کچھ سالوں میں دیکھا ہے,
آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ صحافت کم اور ایک بیانیہ زیادہ لے کر آتے ہیں نا, وہ صحافت کے لیے نہیں آتے ہیں. تو ایک یہ جو لیبلز ہیں کافی حد تک لوگوں نے خود بھی اپنے اوپر لگوائے ہیں. میرے خیال میں اگر آپ پاکستان میں صحافت کا سٹینڈرڈ دیکھیں تو میرے خیال میں لیوز اے لاٹ آف روم فار امپروومنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں اپنی انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کی کانٹیکس میں دیکھنا ہوگا. اینڈ جیسے منیب صاحب نے کہا, بالکل ایک پولرائزیشن ہے, ایک جو نفرتیں ہیں ہر طرف وہ بہت حدود پار کر چکی ہیں. میری نظر میں تو بالکل پارا نیچے آنا چاہیے, ہر طرف سے آنا چاہیے. میرا کہنے کا مقصد ہے ایک پریس کانفرنس جب ہو رہی ہے, you are going to get hostile reporters as well. Absolutely. جو آپ سے بہت زیادہ آپ کے بیانیے کے ساتھ اگری نہیں کریں گے, وہ اگینسٹ چاہیں گے, بیئر تو کریں نا اسے. ہاں بالکل بیئر کرنا چاہیے, مگر جو آپ پچھلی دفعہ کی بات کر رہے ہیں, اب آپ اسپیشلی خواتین کو اس طرح ہراساں نہیں کر سکتے. آپ سوال بے شک پوچھیں, آپ ایک سوال 100 دفعہ پوچھیں, بٹ ایک مناسب فاصلہ رکھیں. آپ یو آر ناٹ مائنڈفل آف دیٹ. آپ ایک کریٹنگ ویری, خاص طور پہ جب ایک واقعہ ہو چکا ہے, ایک ان انسیف انوائرمنٹ جس کے اندر پھر ایوری بڈی گیٹس ورکڈ اپ. آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ از رائٹ اور رانگ, میں صرف کہہ رہی ہوں کہ ہر کسی کو اپنے گربان میں جھانکنا ہوگا, اپنا جو بیہیویئر ہے اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنا ہوگا. اب سارا ملبہ اگین ایک طرف نہیں ڈال سکتے. That's all I'm saying. آج میں نے ٹویٹر پہ تو یہ بھی دیکھا کہ عظمہ بخاری صاحبہ ہیں, وہ مریم بی بی کی پریس کانفرنس سے پہلے سب کو ایک لیکچر دے رہی ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, ویسے نہیں کرنا, اور ایک سافٹ دھمکی بھی دے رہی ہیں کہ پھر تمہاری نوکریاں خراب ہوں گی. تو ہر طرف یہ ہو رہا ہے. بیٹ رپورٹر نہیں, غلط ہے, غلط ہے. ایگری نا, ہم خود کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس طرف بھی ایک ٹالرنس لیول کم ہوا ہوا ہے اور اس طرف بھی لوگ حدود پار کر رہے ہیں. اچھا, میں منیب صاحب میرے ذہن میں ایک اور بھی سوال آیا تھا. 9 مئی کا جو ایک واقعہ ہے جس کو اب تقریباً کوئی 2.25 سال ہو چکے ہیں, بہت بڑا انسیڈنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو ہے ہی ہے, پاکستان کی ہسٹری کے اندر بھی ایک بڑا اگلی انسیڈنٹ ہے یہ. سیاسی جماعت جو اس کے اندر ملوث رہی, جس کے اوپر الزامات لگے, سزائیں ہو چکی ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے, اس کے بعد ایک لرننگ پروسیس آنا چاہیے. ڈو یو تھنک پاکستان تحریک انصاف پہ وہ لرننگ پروسیس آیا ہے؟ دے ہیو ریئلائز کہ نہیں, وی نیڈ ٹو ٹون ڈاؤن, ہمیں اپنا ذرا طرز سیاست چینج کرنے کی ضرورت ہے. مجھے آج کے انسیڈنٹ کے بعد تو بالکل بھی نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے بلکہ اور بھی زیادہ ہاسٹائل ہو گیا. دیکھیے, لرننگ پروسیس اس وقت آتا ہے منصور صاحب وین یو ایکچولی ریئلائز دا فیکٹ کہ آپ سے غلطی ہوئی تھی, یا یو نو یو سینٹ اے لاٹ آف پیپل اوور دی ایج. اب پریسائسلی جیسے اب مہربانو صاحبہ ود لاٹ آف ریسپیکٹ وہ مسکرا رہی ہیں اس بات پہ, یہ ایک انہوں نے خود بڑا فیس کیا, انہوں نے خود بڑا فیس کیا, ان کے فادر نے فیس کیا. دیکھیے, اس سارے چکر میں ناٹ دیٹ شی از سٹنگ ہیئر, میرے حال میں آپ کے ساتھ جب بھی آف دا ریکارڈ آپ کے پروگرام میں جب بھی بات ہوئی تو میں ہمیشہ کہتا یار اس چکر میں بہت سے لوگ خوار ہوئے ہیں. اوبیسلی ان میں شاہ محمود قریشی صاحب وہ سب سے اہم پوزیشن پہ تھے. میں نے کہا, میں نے آج تک, میں نے تو کئی دفعہ کئی جگہوں پر کہا ہے کہ میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی ایک ویڈیو بھی نہیں دیکھا کہ لکھا نکل آؤ باہر, جلا دو, یہ کر دو, وہ کرو. بلکہ ان کا بڑا قسم کا ایک لیٹر آیا تھا جو 5 رہنماؤں نے لکھا تھا, اور آ رہے ہیں اور بھی آئے ہیں. نہیں, وہ اور آئیں گے, لیکن بصد احترام ان کے ساتھ حالت بھی ان کی وہی ہوگی ان خطوط کی جو پہلے ہوئی تھی, کیونکہ وہ سین بات کر رہے ہیں. شاہ صاحب کی, میں یہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے, اچھی بات ہے ان کے سامنے بات ہونی چاہیے. شاہ صاحب کی جب پہلی ضمانت ہوئی نا تو انہوں نے لکھا سب کو سزائیں ہوگی سوائے شاہ محمود قریشی کے. چند لوگوں نے ٹویٹس کیا, پی ٹی آئی کے ہی کارکن تھے. اس کے بعد جب دوسری ہوئی نا, لو جی شاہ محمود قریشی صاحب کو پھر ضمانت مل گئی. اچھا, جبکہ فیکچولی ہی واز ناٹ ایون دیئر. دیکھیں, دیٹس اے پرفیکٹ ڈیلیور ہے نا کرمنل لا کا کیس ہے. چلیں اس کو بھی آپ چھوڑ دیں, میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں منصور صاحب کہ جب تک آپ یہی کہتے رہیں گے, جب تک یہ ڈویژن یہ رہے گی کہ جی ایک طرف ہے کہ جی آپ نے کیا ہے, دوسری طرف ہے کہ نہیں تو یہ تو فوج نے کیا ہے, یہ تو فالس فلیگ ہے, پھر مسئلہ کہاں جا کے حل ہوگا؟ کوئی مڈل گراؤنڈ کسی جگہ پر جا کر کوئی چیز, کوئی تھوڑی بہت ریئلائزیشن یا وہ ہوگی. لیکن مہر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹیمپریچرز نیڈ ٹو کم ڈاؤن, ہو از گوئنگ ٹو میک اٹ کم ڈاؤن. ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں منیب صاحب, اگر اجازت دیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لرننگ پروسیس ایک ہوتا ہے یا کوئی لرننگ نہیں ہوئی, دیکھیے جو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر غلطی ہوئی ہے اور احساس ہونا چاہیے, دیکھیے اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کا احساس تبھی ہوتا ہے جب ڈیو پروسیس کے تحت چیزیں چلیں, جب آپ اگلے بندے کو وداؤٹ ڈیو پروسیس, ٹھیک ہے, آپ کا جو لیگل سسٹم ہے, جو قوانین ہے, اس کے مطابق چیزیں نہیں چل رہی ہیں, جب آپ لوگوں کو انفیئرلی اور ایک انجسٹیفائڈ طریقے سے دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں,
تو اس کے اندر لرننگ نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے اندر آپ صرف پرسیکیوشن ہو رہی ہے. آپ 9 مئی کی جو بات کرتے ہیں, سزائیں ہوئیں, ہم نے فار گرانٹیڈ لے لیا کہ وہ جو سزائیں ہوئی ہیں وہ کسی ٹھوس شواہد کی بنا پر ہوئی ہیں. بہت سے لوگ ہیں, میرے خیال میں جتنے بھی لوگ ہیں, ڈاکٹر یاسمین ہو گئیں, عمر ایوب صاحب ہو گئے, میاں محمود رشید ہو گئے, سینیٹر اعجاز چودھری ہو گئے, عمر سرفراز چیمہ صاحب ہو گئے, ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ مضحکہ خیز ہیں. ان کی بھی اصل میں جو 9 مئی کا کیس ہے اس کی جو بنیاد ہے نا وہ 7 مئی پر بنائی گئی ہے, اور 7 مئی کھڑا ہوتا ہے 2 گواہان کی شہادت پہ, جو 2 پولیس اہلکار ہیں. اب ان میں سے ایک تو اس دن جو ڈیوٹی روسٹر ہے پولیس کا, وہ اس دن آن ڈیوٹی بھی نہیں تھا, اور اس کے بارے میں یہی لکھا ہوا ہے ایس ایچ او نے کہ یہ اب جب یہ آئے گا, کیونکہ اس کو بڑی عادت ہے, یہ ڈیوٹی پہ نہیں آتا, and you know he was like a انگریزی میں کہتے ہیں مینڈیکنٹ پولیس آفیسر, مطلب he wasn't very good at his job, مطلب ہمیشہ وہ ڈنڈی مار رہا ہوتا تھا, اسی کو آپ نے گواہ بنایا. we know how this works. تو جب آپ اس طرح پروسیکیوشن کریں گے نا, تو پھر دوسری طرف بیانیہ صرف اور صرف مظلومیت کا بنے گا, کیونکہ آپ ان کو انفیئرلی پروسیکیوٹ کر رہے ہیں. 9 مئی کے جتنی بھی سزائیں ہوئی ساری unfair prosecution سے. Absolutely. Not one of them is right. Not one of them is right because cases due process کے تحت چلے ہی نہیں ہیں. اور بالکل یہی بیانیہ منیب صاحب, مسلم نون کے لوگوں کو بھی جتنی سزائیں ہوئیں, جب میاں صاحب کو ہوئی یا مریم نواز کو ہوئی, ان کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا. یہ اور کیا آپ لوگ آج اس کو تسلیم نہیں کرتے؟ کون تسلیم نہیں کرتے؟ جتنے بھی صحافی ہیں سب کہتے ہیں کہ جی بڑا غلط ہوا, ان کے ساتھ برا ہوا, یہ تو ڈیو پروسیس نہیں تھا, اس طرح کیا گیا. کس نے کہا؟ دیکھیے جو کس نے کہا, آپ نے میری کبھی گفتگو سنی ہے اس کے I think the general narrative تو یہی ہے نا کہ بڑا ان کے ساتھ جی ناانصافی ہوئی, سسٹم ان کے خلاف تھا. You agree with that? Let's agree with that. No, let's start walking on this side. نہیں, میں اس کے ساتھ اس طرح اگری کرتی ہوں کہ میرے خیال میں ایک جلد بازی میں ایک سزا دی گئی جو کہ اگین ڈیو پروسیس کے سے تجاوز کرتی تھی. اگر وہ کیس صحیح معنی میں چلتا تو ان کو سزا ہوتی جو کہ اوور ٹرن نہ ہوتی. یہ لکوناز, آپ میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں, میں میاں صاحب کی بات کر رہی ہوں, یہ لکوناز اور یہ لوپ ہولز اسی لیے کریٹ کیے جاتے ہیں کہ پھر ڈیلوں کے تحت جو ہے مافیا ہوں. ہم سسٹم کو مضبوط ہی نہیں کر رہے, اور یہی کیس 9 مئی کے لیے بھی آپ قانون کو ہم یس کہ شاید یہ لکوناز ڈیلیبریٹلی پلیس کیے گئے ہیں کل کو ڈیل ہو سکے. آپ کہیے کہ میں آپ کہیے کہ that's incorrect, آپ کہیے کہ that's incorrect. کیوں جی منیب صاحب؟ نہیں, ان کی بات میں وزن ہے, لیکن میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ تھیوری 9 مئی کے لیے چلے گی نا, پھر یہ تھیوری ادھر بھی چلتی ہے. اگر یہ تھیوری وہاں دے رہی ہے کہ لکوناز ڈیلیبریٹلی پلیس کیے گئے تاکہ کل کو ڈیل ہو سکے. Do you disagree? With what? کہ لکوناز کریٹ کیے جاتے ہیں فار دس ریزن, کیونکہ اگر نہ کیے جاتے تو میاں صاحب جن کو سزا یافتہ تھے, 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ باہر گئے, اتنے سالوں بعد واپس لوٹے, ایئرپورٹ پہ بیٹھے بیٹھے ان کے انگوٹھے بھی لگ گئے, ان کی بیل بھی ہو گئی. اور یہی آپ کی امید کی کرن ہے کل کو پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ امید کی کرن نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیو پروسیس کے تحت چیزیں کریں تاکہ ایئرپورٹ کے اوپر بیلیں نہ ہوں. There's a lawyer sitting over there. There's a lawyer sitting over there. Let's ask him. Ask the lawyer. ہاں جی سر. Is this due process? بتائیے سر. سب سے امپورٹنٹ چیز ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں ہم سب کو شاید یہ بات کہنی چاہیے کہ انفیکٹ ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو اس وقت بھی کہہ رہے تھے 2018 میں, اس سے پہلے, کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, اور جو آج بھی سزائیں دی گئی ہیں ان کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ میٹر آف ریکارڈ ہے کہ کون کون اٹھا رہا ہے اور کون کون کہہ رہا ہے کہ سزائیں ان میں پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ اب کیسز دیکھیے, کیسز تو وہ بھی تھے جو 8 فروری سے 3 دن پہلے 4 دن پہلے 3 کیسز میں اپیرنٹلی 3 میں سزائیں ہوئیں, 2 میں کوئٹل ہو گیا, ایک نہایت ہی غلیظ کیس تھا. مطلب وہ تو پتہ نہیں, میں خود کہتا ہوں بنانے پہ بھی مجھے حیرت ہوتی ہے. دوسری بات تھا سائفر, اس میں کوئٹل ہو گیا. اس کی ایکسٹینٹ صرف یہی تھی کہ خان صاحب نے اس کو اپنے ذاتی ایک فائدے کے لیے استعمال کیا تھا سیاسی طور پہ. میں نے اس وقت بھی کہا, میں آج بھی کہوں گا, میں آگے بھی کہتا رہوں گا کہ نہ عمران خان صاحب کوئی ملک دشمن تھے, نہ میں نے کبھی یہ بلیو کیا کہ کوئی ملک دشمن ہے. فرق صرف اتنا ہے منصور علی خان صاحب کہ آپ کے پاس یا میرے پاس کوئی یہ بندہ لے کر بھی آئے کہ فلانا ملک دشمن ہے, تو شاید میں اور آپ یہی کہیں گے اچھا بھائی ثبوت دو. ہم نے یہ نہیں کہا کہ فلانا ہمیں فائلیں دکھاتا تھا تو اس لیے ہم نے اس کو سچا قادر مان کے تو اس کے خلاف کیمپین شروع کر دی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آج جو سزائیں ہو رہی ہیں جو 9 مئی کے اندر ہوئی ہیں, ان کے اوپر بالکل ہم سوال اٹھاتے ہیں, لیکن ہم اس بات کو
ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جو انسیڈنٹ تھا 9 مئی کا 2023 کا وہ ہوا ہی نہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو شروانو صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جی اس میں یہ جو لوگ ہیں ان میں کوئی بھی شامل نہیں ہے. چلے میں ان کی بات ایک دفعہ بالکل اس کو مان لیتا ہوں کہ جی ان میں سے کوئی شامل نہیں ہے. کوئی نہ کوئی تو ہوگا, کچھ نہ کچھ تو اس دن ہوا ہوگا. ابھی تو پرابلم یہاں یہ ہے کہ ایک موقف یہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ بھئی یہ تو ہوا ہی نہیں ہے, یہ تو آپ نے خود کروایا ہے, ہمارے خلاف چارج شیٹ کر فالس فلیگ آپریشن ہے. دوسری سائڈ پہ نہیں ہے کہ نہیں بھئی اس کے کرتا دھرتا آپ ہیں رائٹ فرام دا ٹاپ, اور یہ آپ نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی ہے. دس از دی انٹائر ایشو. نہیں لیکن ان کا جو پوائنٹ ہے انہوں نے کہا کہ جی لکوناز پلیس کیے گئے ہیں تاکہ کل کو معاملات اگر ٹرن اوور بھی کرنے پڑے تو ہو جائیں. You agree with that? Even if there are no lacunas, even if there is, it's a watertight case. منصور علی خان صاحب, ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے, اور میں اس تاریخ کا ایک بڑا watertight چیزوں میں سے واٹر نکلتے دیکھا ہے. بھائی جان واٹر کی ادھر جو ہوا بھی لنگ بڑا کوئی لنگ جاتا ہے, وہ چھوڑ دیں. جب کوئی کسی نے گنجائش نکالنی ہو نا نکل آتی ہے, تو میں اب میں آپ کو کبھی سناؤں گا تو کسی نے کہا اچھا ہم اس کے لیے بھی گنجائش نکال لیں گے. ٹھیک, تو وہ گنجائش نکل آتی ہے جب کہیں پر یہ ہو کہ معاملات ٹھیک ہو رہا. اور میں نہایت احترام سے یہ عرض کروں گا کہ ابھی بھی یہ کوئی ٹھیک ہے ان کے والد اس وقت پابند سلاسل ہیں اور ان کی زندگی کے قیمتی سال وہاں پر ضائع ہوئے ہیں. سر مجھے لیکن معذرت کے ساتھ ان کے اس آرگومنٹ سے نا ایک اختلاف ہے. اختلاف اس بات, سوری میں صرف اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ جی دیکھیے وہ اتنا کچھ ہوا ہے, سینٹیمنٹ بہت ہائے ہیں, آپ کو اس کی قدر کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے تھنگز گو آؤٹ آف ہینڈ. تو اس وجہ سے یہ مطلب یار یہ لاجک نہیں ہے. یہ بالکل وہی لاجک ہے جو کل کو نواز شریف صاحب کے اوپر جب جوتا پھینکا گیا, خواجہ آصف پہ سیاہی پھینکی گئی. مجھے آج بھی وہ تمام لوگوں کے بیانات موجود ہیں, پی ٹی آئی کے لوگوں کے, جو کہتے تھے دیکھیں عوامی سینٹیمنٹ ہے, یہ عوامی سینٹیمنٹ ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ نہیں کر سکتے. اس کی علیمہ خان صاحبہ کے اوپر اگر انڈے پھینکے جائیں سر اس لائن کے ساتھ, آپ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ عوامی سینٹیمنٹ ہے, کسی نے علیمہ خان کے اوپر انڈے پھینک دیے تو بدتمیزی ہر دور میں بدتمیزی ہی رہی. ہاں بالکل, بدتمیزی ہر دور میں بدتمیزی ہی رہے گی, وائلنس ہر دور میں وائلنس ہی رہے گی. آپ اس کو جو مرضی کپڑے پہنا دیجئے, وہ اس کا اصل چہرہ یہی ہوگا. ہم اس کو جتنا مرضی شوگر کوٹ کر لیں کہ جی کوئی بڑا جی ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ ایک تھا کہ کوئی بیٹرڈ سنڈرم ہے ہمارے اندر کہ جی وہ ہوتے رہے ہم ہرٹ اور ایک دن ہم پھٹ گئے. یہ نہیں ہو سکتا. You can't, do it all the time. پھٹنے میں پی ٹی وی میں بھی گھس جاتے ہیں. نہیں وہ تو پھر ظاہری بات ہے جنہوں نے دوستوں نے ادھر ادھر جا رہے ہیں. غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے اور ہم کہہ رہے ہیں. مگر اور 9 مئی پہ جو آپ نے جتنی بھی بات ہے, دیکھیے کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ 9 مئی کو غبارے آسمان میں اڑ رہے تھے. آگ لگی, وہاں پر لڑائی تھی, بہت کچھ ہوا. کس نے کیا اس بات کا تعین جو ہے ہماری نظر میں آپ نے فیئر انویسٹیگیشن کے تھرو کیا ہی نہیں. ہم تو آج بھی کہتے ہیں, پہلے دن کہتے تھے, ہم نے پہلے دن کنڈیم بھی کیا, کہا بہت برا ہوا ہے. ہم جو ہے ایک پیسفل جماعت ہیں, ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے کہا آپ ایک شفاف انویسٹیگیشن کرائیں. کیا ایک انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. جن آئیوز کی بیسس کے اوپر آپ نے کیسز بنائے ہیں, ذرا عدالت میں آ کے سنیں تو وہ کہتے کیا ہیں. آپ دیکھیے تو اب کاش کے, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو کنفرم کرتے ہیں جب یہ کیسز بند عدالتوں میں چلائے جاتے ہیں, کھلی عدالتوں میں نہیں چل رہے. حالانکہ ٹیکنیکلی اگر آپ اس کی تعویل دیں, اگر آپ اس کی تعویل یہ دیں کہ جی وہ 9 مئی کے کیسز چونکہ ٹھیک طرح نہیں چلے تو اس لیے لوگوں میں سینٹیمنٹ بہت زیادہ, غصہ بہت زیادہ اس میں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, لوگوں کے چادر چار دیواری پامال ہوئی ہے, لوگوں پہ آپ نے گولیاں چلائیں, شیل چلائے, ربر بلیٹ چلی, ٹیئر گیس چلی. یہ تو چلے ہو گیا نا ریاست کے حوالے سے, فوج کے حوالے سے یا نون لیگ کی حکومت کے حوالے سے, چلیں وہ غصہ سمجھ آتا ہے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ there is a problem with the political DNA, کیونکہ اب تو آپ لوگ ایک دوسرے کے اوپر بھی جو فائر مار رہے ہیں, اس کی کیا اس ملک میں پولیٹیکل کلچر میں پرابلم ہے ہمارے, صرف تحریک انصاف کی نہیں. آپ بھول گئے ہیں بھئی 1980 میں کیا ہوا, 90 میں کیا ہوا, بی بی بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی تصویروں کے ساتھ کیا ہوا, کس طرح کی پارلیمنٹ میں گفتگو استعمال کی گئی ان کے متعلق. یہ سب ہمارا پولیٹیکل کلچر کا انفارچونیٹلی حصہ رہا ہے, کیونکہ جس ملک میں جمہوریت ہی نہیں ایک پلپے گی, وہاں پہ پولیٹیکل کلچر کیسے ڈیولپ ہوگا؟ آپ کا کلچر ہے ہی یہ, کیونکہ یہ انکریج کیا جاتا ہے لوگوں کی
پاکستان کا. ہماری پارٹی بھی تو پاکستانیوں پہ بنی ہوئی ہے نا کہ اوپر سے فرشتے آئے ہیں جو سیاسی جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں, یا جو ورکر ہے. آپ کا ورکر آپ کے معاشرے میں سے ہی ہے. جس طرح کے کلچر ہے نا اتنا دیگر جماعتوں میں وہ نہیں ہے. نہیں, that's not true. That is not true. اچھا, آپ کے والد پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, وہاں پہ اس قسم کا کلچر ہے. آپ کے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی خواتین کے ساتھ پچھلے 24 گھنٹے میں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے, یو نو اٹ, یو سین اٹ, آئی سین اٹ. اس میں تو کوئی باہر کا قصوروار نہیں ہے نا, آپ کی اپنی جماعت کے لوگ قصوروار ہیں, وہی الزامات لگا رہے ہیں, وہی کریکٹر اسیسینیشنز کر رہے ہوں. ہمارا سوشلی ایک معاشرے کے طور پہ you have faced it yourself as well. Absolutely. And by the way, جو اب پیپلز پارٹی کی کہہ رہے ہیں اپنے خواتین کے بارے میں نہیں کرتے ہوں گے, مگر باقیوں کو جو میرے ساتھ ہوا بائی الیکشن کے وقت, میرے مخالف جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے ہی کینڈیڈیٹ تھے, ٹھیک ہے, اور ان فیکٹ اٹ واز این الائنس بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این, اینڈ جو غلیظ کیمپین ایک چلی اس کے اندر بالکل وہ اس کا حصہ تھے, دونوں جماعتیں اس کا حصہ تھیں. تو یہ ہر طرف چلتا ہے. یہ کیوں چلتا ہے؟ اٹس اے ریفلیکشن آف دا سوسائٹی دیٹ وی آر ان. ہمارے معاشرے میں جو ہمارا مورل سوشل فیبرک ہے وہ ڈکے نہیں, وہ ختم ہو چکا ہے. وہ ختم ہو چکا ہے. کیا یہ اچھی بات ہے, صحیح ہے؟ بالکل نہیں ہے. ہم تو نہیں چاہتے کہ اس طرح چیزیں کنٹینیو کریں. 78 سال کے بعد بھی ہماری سیاست اتنی میچورٹی ہو سکتی نہیں ہوئی. میری بات سنیں, لیٹس ناٹ trivialize this. You're a third generation politician, right? نہیں, اس چیز کو تھوڑا سا اس کو دیکھیں, نہیں, میں اگر پاکستان کی میں اس کو نہ اتنا ہمیں اوور سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے, نہ ٹریولائز کرنے کی ضرورت ہے. فیکٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بالکل درست بات ہے, انڈینائبل فیکٹس ہیں نا جو بھی وہ فرما رہی ہیں کہ ماضی میں 1990 کی دہائی میں کیا ہوا, ہم تو نہیں ڈینائی کر سکتے کہ وہ کیا ہوا. قریشی صاحب تو ظاہری بات ہے اس وقت پالیٹکس میں تھے, وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ان کے پاس ہوگی جو انہوں نے بتایا ہوگا. بٹ ایشو یہاں پر یہ ہے کہ یہاں قریشی صاحب کہ انہوں نے آج تک کبھی انہوں نے نہیں کیا اس لیے عزت بھی کمائی نا, انہوں نے نہیں کیا اس لیے عزت بھی کمائی. عمران خان صاحب ان کی پارٹی کے سربراہ تھے, اریسٹ تو ان کو بھی کیا گیا تھا, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے کسی کو نہیں کہا نکلو جلاؤ مارو گراؤ سب کچھ کر دو, انہوں نے نہیں کہا. اس لیے ان کا کے خلاف کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ویڈیو پیغام بھی ایسا نہیں دیا. دوسری بات ایک اور لیکن معذرت کے ساتھ سر, یہ اتنا ٹھنڈا بیانات جو دیتا ہے نا, پھر اس کے ساتھ ہی پارٹی جو نہیں تو پارٹی نے وہ کیا نا کہ ان کو مجبور ہو گئے, کیا حال ہو رہا ہے, نہیں وہ مجبور ہو گئے ان کو کسی کو کہنا پڑ گیا نا کہ یار ہم سے مشورہ ہی کر لیا کرو, آ کے کوئی ہم لوگ بھی یہاں جیل میں کوئی وہ ویٹ کر رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں, یا کوئی ہم وہ سرکس نہیں دیکھ رہے, جیل کاٹ رہے ہیں. دوسری بات ایک اور, پلیز پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ کلچر بالکل رہا ہے, جو جتنا بدتمیز ہوگا اس کو اتنی شاباش ملے گی. خان صاحب خود کہا وہ آ گیا میرا ٹائیگر, آج وہ فلانا یہ کر کے آیا, وہ آ گیا میرا ٹائیگر. دیکھیں یہ کام نہیں ہو سکتا, آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. آپ بدتمیزی کو کبھی آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی آپ آج بڑا تیر چلا کے آئے ہیں, بلکہ جو کسی خاتون کے ساتھ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر کے آئے اسے کہنا چاہیے یار تم تو اپنی چار آنے کی سیاست کر رہے ہو, تو میرا نام کیوں خراب کر رہے ہو. اگریڈ. آپ کو یاد ہوگا ایک وہ دور بھی یاد ہوگا جب جمائمہ صاحبہ جو ہیں, جب وہ خان صاحب کی زوجہ تھیں, ان کے ساتھ جو ایک بیانیہ بنایا گیا جو ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی تھی وہ ایک جماعت ہی کرتی تھی, جو اور بشرا بی بی کے جس طرح کیریکٹر اسیسنیشن کی گئی, ان کے متعلق جس طرح کی گفتگو زبان پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی استعمال ہوتی ہے. طیب بلوچ صاحب وہ صحافی جنہیں زدوکوب کیا گیا تشدد جن کے اوپر ہوا, وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. طیب بلوچ صاحب, یہ آپ کے ساتھ ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ آج ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مہر بانو قریشی صاحبہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں. ان کا تھوڑا سا ایک اعتراض ہے, وہ یہ ہے کہ آپ بڑے پرووکنگ طریقے سے جا کے سوال کرتے ہیں, اور آپ نے علیمہ خان صاحبہ سے بلکہ یہ اپنا بھی ایک ذکر کر رہی تھی کہ آپ بہت ایگریسولی جا کے جو ہے وہ اپنی لمٹس کا آپ کو جو ہے وہ آئیڈیا نہیں ہوتا, اور آپ جو ہے وہ آپ کو ایک لمٹ کے اندر جا کے سوال کرنا چاہیے. کیوں ایسا ہے سر, یہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے؟ یہ دیکھیں, میرا تو مہر بانو سے کوئی خاص انکاؤنٹر نہیں ہوا, پتہ نہیں انہوں نے کیسے مجھے جو ہے وہ یہ میرے بارے میں رائے قائم کر لی کہ میں نے جو ہے وہ پرووکنگ یا کچھ اس ٹائپ کا جو ہے وہ کیا ہے, ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے. باقی جو ہے منصور, آپ دیکھیں, آپ خود جرنلسٹ ہیں اور ہم سے سینئر ہیں, آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. کوسچنز مور جو ہے یہ سلوگن ہے جرنلسٹوں کا کہ وہ سوال کر کے ہی خبر نکالتے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ کہیں پہ ویڈیو میں کہیں پہ یہ بات تو ثابت کرتے ہیں کہ میں نے علیمہ خان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو یا ان کو اشتعال دلایا ہو یا کچھ بھی ایسا کیا ہو. پی ٹی آئی کے لوگ طیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی وہاں پہ گالی نکالی ہے. دیکھیں, میں اگر گالی نکالتا تو میں مار کیوں کھا رہا ہوتا,
जिन्होंने तो मुझे मारा। देखिए आपने खुद वीडियो देखी होगी कि मैं तो कैमरों के आगे बैठा हुआ था और रोस्टम वो मीडिया डाइस मुझसे बहुत दूर था, मैं तो वहां पे नीचे बैठा हुआ था, बैठे हुए को आके इन्होंने मारा है। अगर मैं खड़ा होता कुछ होता तो फिर भी है। अभी मेरे बारे में ये भी कह रहे हैं कि जी वो आके माइक उन्होंने अलीमा खान के मुंह में वो देने की कोशिश की। बात ये मेरे पास तो उस टाइम जो है वो माइक उधर लगे हुए थे, मैं तो नीचे बैठा हुआ था। असल बात यह है कि मंसूर भाई मैंने मंगल के रोज एक सवाल किया था और वो मेरा सवाल टोटल जर्नलिस्टिक है, कहें तो वीडियो भी आप जो है वो मैं भेज सकता हूँ, आपने देखी भी होगी, जिसमें मेरा सिर्फ ये था कि मैडम के बारे में मैंने ये मैडम को कहा कि मैडम आप पर ये इल्जाम है कि 2004 में आपने शौकत खानम की फंडिंग से जो है वो अमेरिका में प्रॉपर्टियां बनाई हैं, आप इस पे क्या कहती हैं? नहीं लेकिन मेरा सवाल नहीं, लेकिन तैयब साहब इसका जवाब तो उन्होंने आपको दिया था, उन्होंने कहा था जी आप शहबाज शरीफ की हुकूमत है, मेरे खिलाफ तहकीकात करवा लें। आपने फिर दोबारा ये सवाल रिपीट किया। कॉन्टेक्स्ट क्या था इस नहीं सवाल का? दोबारा मैंने कोई सवाल नहीं किया। नहीं आप कोई भी सवाल नहीं किया। मैंने जो है वो मंगल से ही मेरे खिलाफ कंपेन चली। अच्छा आज सुबह क्या हुआ, आप सोशल मीडिया देख लें, ये तो चलो कह रहे हैं कि मैंने कोई बदतमीजी की होगी, आप सोशल मीडिया देख लें, मैं आपको ट्वीट्स दिखा देता हूं इन्हीं तहरीक इंसाफ वालों के, जिन्होंने आज मेरी तस्वीर लगाई कि ये दोबारा जो है आया हुआ है अडियाला जेल में, आज आपने इसकी तबीयत ठीक करनी है। अच्छा उस दिन मैं तैयब साहब एक मिनट वो हमने ऑलरेडी सर ये डिस्कस किया, आप थे नहीं अभी प्रोग्राम में, हमने ये बात डिस्कस कर रहे थे कि आपके हवाले से ये ट्वीट्स है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज तैयब साहब आपकी बीट तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट केसेस को कवर करते हैं ना? जो हम कोर्ट केसेस को कवर करते हैं, तो आज तोशा खानम की समाअत थी ना, तोशा खाना 2 केस की समाअत थी, तो कोर्ट केसेस का मतलब तो यही है ना कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं तो आप नीचे वाली कोर्ट्स को भी देखते हैं, सारा कुछ है कि क्या कुछ चल रहा है। तो मैं अडियाला जेल में कोई पहली दफा नहीं गया, शुरू में भी मैं जाता रहा, मैं खुद अडियाला जेल के अंदर जहाँ पे समाअत होती है उस कोर्ट में भी मैं बैठता रहा हूँ। तो बात ये कि ये तो मेरा कंटिन्यूटी है कि मैं जाता हूँ वहां पे जहाँ पे अहम इवेंट होता है, आपको पता है जहाँ पे जर्नलिस्ट है वो खबर देखता है, वो देखता है कि कहाँ पे ज्यादा प्रोसीडिंग ज्यादा अहम है। अच्छा। ठीक है, तो मैं मेरी आपने तैयब साहब ये केस तो बड़ी देर से चल रहा है ना, आपने कब से कवर करना शुरू किया है? मतलब आज आप गए, इससे पहले कब गए थे आप? इससे पहले तकरीबन मैं मेरे दफ्तर की जाने से जब असाइनमेंट लगाई जाती है तब आप जाते तो मैं वक्तन ये पिछले 2023 से लेकर यानी कि जब खान साहब अडियाला जेल में गए पानी पीटीआई वहां से लेकर अब तक मैं 20 मरतबा जा चुका हूँ, कोई पहली दफा मैं नहीं गया। मेहरबानो कुछ कहना चाह रही है, जरा सुनिए। मेरा सिर्फ एक सवाल है, जो इन्होंने उस दिन अलीमा खानम साहिबा से सवाल किया कि शौकत खानम के फंड से रिलेटेड, तो इसका कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, ऐसी कोई खबर आई होगी या ये कोई केस चल रहा होगा कि इनको ये सवाल जो इस वक्त याद आया, क्योंकि इस वक्त तो ये जेरे बहस कहीं पे भी नहीं है, ये जिस वक्त था प्लांटेड सवाल था। एब्सोल्युटली आपको लग रहा है वो प्लांटेड सवाल? बिल्कुल था। तो ये बलोच साहब बिल्कुल था। जो मौजू है, जो उस वक्त केस चल रहा है, उसके ऊपर सहाफी जो है सवाल ही नहीं पूछता। उसका पहला सवाल मुझे मुकम्मल करने दीजिए बलोच साहब। अगर इनकी मर्जी के खिलाफ सवाल हो तो ये कहते हैं मर्जी की बात नहीं है, तो हमें इनके रवैयों से मसला है। देखें आज ये कह रही है कि ये कहां से आया, अहमद नुरानी ने कितना सा पहले ये स्टोरी की थी, आज अहमद नुरानी अगर इनके साथ खड़ा हुआ है तो ये तो स्टोरी अहमद नुरानी की थी, और कुछ रोज कबल जो है ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी आए। देखें कि उसमें अलीमा खानम की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टियां थी जो 2004 में उन्होंने खरीदी, उसकी पूरी डिटेल थी, ये अनडिनाइबल एविडेंस था। पर मैंने तो सवाल किया, कमेंट करना ना करना। अच्छा वैसे सवाल करने का कोई टाइमली सवाल होता है ना सहाफत में, तैयब साहब आप किताब थोड़ी लिख रहे हैं। मैं तैयब साहब आपके इस हवाले से किसी स्टोरी पे काम कर रहे हैं जो बीट रिपोर्टर आपको कमेंट चाहिए था अलीमा खान साहब? देखें बिल्कुल स्टोरी पे बात साफ ज़ाहिर है कि ये चीजें हमारे इल्म में आई। मैंने अमन नुरानी की वो सारी स्टोरियां पढ़ी जिसमें उसने अलीमा खानम की सारी प्रॉपर्टियां लेके आई। देखें बाकी बात मंसूर अली खान साहब, बाकी बात आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की, मैं सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर हूं, और सुप्रीम कोर्ट में जब अलीमा खानम को एमनेस्टी के जरिए उस वक्त के साकिब निसार ने, चीफ जस्टिस ने जो है वो 2 करोड़ 96 लाख रुपया जो है उनको जुर्माना किया था, आप ये जमा कराए। तो ये सारा चीजें जो मेरे सामने थी, मैं तो अलीमा खानम से ये भी पूछना चाह रहा था कि जो साकिब निसार ने आपको जुर्माना किया, क्या आपने वो पे किया है या नहीं किया? मेरी इन्फॉर्मेशन के बलोच साहब एक सेकंड, नहीं किया। कता कलामी माफ, आपने कता कलामी माफ, मैं सिर्फ उनको सन बता दूं। मेरे साथ ये कुछ बलोच साहब रुक जाइए, क्या करते? चले सुन ले जरा मेहरबानो साहिबा क्या कह रही, सुनिए। आप 2004 की बात कर रहे हैं, आपको बताती चलूं, शायद पता नहीं आप गायब थे कुछ सालों से, ये सन 2025 है।
नहीं, but that doesn't make it inappropriate, ना? It makes it out of context. नहीं, अगर आप absolutely मंसूर साहब देखिए, I'll give you an example. If that case is, अगर वो केस ज़ेरे बहस है, अगर उसके इर्द-गिर्द कोई इस तरह की गुफ्तगू हुई है, the fact that कि वो जो है वहां पे ऑब्फ्यूस्केट करने के लिए कि वहां पे उसका आपने मेरा इंटरव्यू देखा होगा, मैंने मरीम नवाज का किया, शहबाज शरीफ का किया, वाकया 2009 का था। वो इंटरव्यू है, वो आप अगर आप एज अ बीट अलीमा खान साहबा इज नॉट गिविंग इंटरव्यूज टू पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। मंसूर साहब प्लीज रुक जाए। एज अ बीट रिपोर्टर ओके, वो वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर who's working on his story, back story, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, उस तरह नहीं गए। He's a beat reporter, वो वहाँ पे गए हैं तोशा खाना 2 केस कवर करने। He can ask anything that he wants, Of course he can also ask कि आज आपने सुबह नाश्ते में क्या किया। सवाल तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। He has every right to ask the question। आपकी पैदाइश किस शहर में हुई, आप ये भी पूछ सकते हैं। आपने किसी जर्नलिस्ट को महदूद तो नहीं कर सकते भाई, आपने इस सवाल के क्यों किया? बिल्कुल आप किसी को महदूद नहीं कर सकते, पर मेरे ख्याल में मेरी नजर में उनका जो मोटिव है, जो उनकी मोटिवेशन है ये सवाल पूछने की, साहब अब जो भी ये वाकया हुआ है, चलें आप समझिए, आपकी राय है, आपकी राय। हम भी जब क्वेश्चंस करते हैं यही आता है कि जनाब आपकी शरारत थी। हमने BMW पे सवाल किया, तोशा खाना पे मर्सिडीज से मरियम नवाज से सवाल किया, शहबाज शरीफ से सवाल किया, एक जर्नलिस्ट होने के नाते सवाल तो किया। मैंने शहबाज शरीफ से, आप ही के वालिद साहब की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जिसमें नवाज शरीफ को जो है उनकी मर्सिडीज गाड़ी दी, किया सवाल मैंने, उसमें इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन तैयब साहब, अब जो ये वाकया हुआ है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या आपसे कोई राब्ता किया है, कोई माजरत की है, या इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए कुछ हो रहा है इस वक्त? तहरीक इंसाफ ने तो मेरे साथ ना ही राब्ता किया। देखिए, मैं जो जिस वजह से मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मेन ये चीज थी कि मैं तो अलीमा आपा की बड़ी कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। मैं तो उनके पास सिर्फ ये अपील करने के लिए गया था। इवन कि मुझसे पहले भी एक जर्नलिस्ट गए, जब वो मीडिया डिवाइस पे आई, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि मैडम, हमारे जर्नलिस्टों को थ्रेट्स मिल रहे हैं, आपके तहरीक इंसाफ ने पूरी कंपेन चलाई है, आप मुजम्मत कर दे, आपके वर्कर कूल डाउन हो जाएंगे। लेकिन अलीमा खानम ने वो नहीं किया, और इसके बाद जो है मेरे साथ भी यही कुछ हुआ। और मैं जो है मंसूर अली खान साहब, मैं सच बताऊं कि मैं बड़ा हैरान था कि जब मुझे पीटीआई के वर्कर्स ने मेरे गले को दबाने की कोशिश की, मुझे घसीट रहे थे, वो चीजें आपने देखी हैं और अलीमा खानम देख रही थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ना करें। मैं इस वजह से मुझे शक था कि ये इन्होंने प्लानिंग की हुई है, सब कुछ है। तो मैंने कहा जब अलीमा खानम होगी तो साहब जरा उसके सामने इनकी जरूरत नहीं होगी मुझ पर तशद्दुद करे, जब लीडर मौजूद होगा। लेकिन मुझे अफसोस है इनकी लीडरशिप के ऊपर भी कि उन्होंने जो है वो इसके हिस्सेदार बने हैं तशद्दुद के, उनके सामने तशद्दुद हुआ, उन्होंने जो है इनकी वो नहीं की, मतलब है रोका तक नहीं अपने वर्कर्स को। और हम उनसे यही चाह रहे थे, सारे जर्नलिस्ट यही चाह रहे थे कि मैडम हमारे साथियों को थ्रेट किया जा रहा है, संगीन नतैज की धमकियां दी जा रही हैं, आप मुजम्मत कर दें, कहीं उनकी जान का मसला ना बन जाए। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। और बाकी आपने कहा राब्ता करने की, तो अभी तक तहरीक इंसाफ की जानिब से मुझसे कोई राब्ता नहीं किया गया। इसको रिजॉल्व करें जी। इनकी गुफ्तगू देखिए, मैं तशद्दुद की बिल्कुल मजम्मत करती हूँ, मगर इनकी गुफ्तगू सुन के तो मुझे सॉरी टू से बलोच साहब, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगेगा, मुझे तो ये पूरा इंसिडेंट ही मैन्युफैक्चर्ड लगता है इस वक्त। एब्सोल्युटली। देखिए इस मुल्क इस वक्त ही इज बीइंग ब्रूटली असॉल्टेड, ये मैन्युफैक्चर्ड किस तरह है? बिकॉज यू देखिए, आपको पता है लोग किस तरह की चीज को रिएक्ट करेंगे। दिस इज माय ओपिनियन, गलत हो सकता है जी, मैं कौन सा कह रही हूँ कि मैं ठीक ही सिर्फ बात करूंगी। आई थिंक इट्स एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। बिल्कुल मैं तशद्दुद की मजम्मत करती हूँ। मेरी नजर में ये एक मैन्युफैक्चर्ड इंसिडेंट है बलोच साहब की तरफ से। उनको पता था क्या रद्द अमल आएगा, उन्होंने जान के जाके क्या मतलब रद्द अमल आएगा। और फिर आप उन ट्वीट्स के बारे में क्या कहेंगी जो सुबह 10 साढ़े 10 बजे की गई कि ये आ रहा है और इसको गैर मुनासिब है, बिल्कुल गलत। तो फिर आप उसे मैन्युफैक्चर्ड कैसे कोई सहाफी पहले से फैसला कर ले, फिर आप उसे मैन्युफैक्चर्ड कैसे कह सकते हैं? उनको मालूम है कि उनको पता उन्होंने पिछली दफा क्या किया। आई एम श्योर मतलब वो मार खाने के लिए खुद गए, एब्सोल्युटली गए, क्योंकि एक तमाशा वहां पे करना चाहते थे। देखिए यू नो व्हाट, मेरी नज़र में एक्चुअली आज मैं इस शो पर जो आई, मैंने सोचा इस मुल्क में जो एक इतना बड़ा सैलाब आया है जिसके बहुत फार रीचिंग रेपरकशंस होंगे, हम उस पर बात करेंगे क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट की कहानी है। आई नो आप करते रहे, आई नो आप करते रहे, मगर वहां से लेके इतने पेटी इश्यूज के ऊपर हम एक पूरा शो करेंगे। ये चीजें बिल्कुल इन मामलात जो है इनको देखा जा सकता है। अगर हमने बात तो बड़ा आसान तरीका है, तो ये बलोच साहब लाइन के ऊपर है, लेट्स टेल हिम के अफसोसनाक बात है जो हुआ
وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اینڈ پاکستان تحریک انصاف آئندہ اپنے کارکنوں کو سمجھائے گی not to treat journalists like that. میں تو بالکل یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کو کسی بھی صحافی پہ تشدد نہیں کرنا چاہیے ہے. آپ کو جو اپنے ایموشنز ہیں ان کو کنٹرول میں ہی رکھنا چاہیے ہے. صحافیوں کا کام ہوتا ہے سخت سوال پوچھنا, اور مگر صحافت کے بھی کچھ اصول ہیں, اس کے بھی کچھ حدود اور قیود ہیں. میرے خیال میں جرنلسٹ کو بھی ان کا تعین کرنا ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے, آپ کو کوئی بھی شخصیت ہو اہم ہو, اگر اس سے سوال پوچھا جائے, مجھے یاد ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو عمران خان صاحب نے وہ پتہ نہیں وہ جرمن جاپان یا پتہ نہیں کون سی کی وہ سرحدوں والا سوال یاد ہے آپ کو کر دیا. تو اس دن رات کو شاہ جی واز ان مائی پروگرام, میں نے ان کو فون پہ لیا, تو میں نے ان سے میں نے کہا سر یہ میرا جغرافی ذرا بڑی کمزور ہے, تو یہ بارڈر کہاں ملتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار جانے دیں. It was a way of handling the question. انہوں نے کہا یار جانے دیں, چھوڑیں. He could have, lashed out at me کہ بھائی آپ کیا مجھ سے فضول بات کر رہے ہیں, میں آپ سے کیا بات کروں, اور آپ میچورٹی ہے, ہنس کے انہوں نے کہا یار جانے دیں. اب بات یہ ہے کہ یہاں جو نہایت احترام کے ساتھ جو ہماری بہن فرما رہی ہیں کہ وہ بیٹ رپورٹر ہیں, ان کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے. آئی ایم سوری ٹو سے, دیکھیے ایک تو ہمیں من حیث پارٹیز یہ ڈیسائیڈ ٹھیک ہے, یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ بیٹ رپورٹر ہیں تو آپ یہ سوال کریں. بالکل شرارت بھی ہوگی, انٹریگ بھی ہوگی. دیکھیے میں انٹریگ بھی ہوگی, شرارت بھی ہوگی. آپ ان کا رائٹ ہے کہ وہ یہ اسیوم کریں کہ وہ کچھ شرارت کرنے کے, بٹ فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے اوپر کیپنگ تو نہیں کر سکتے نا, کہ یار آپ نے یہ سوال نہیں پوچھنا. بٹر سوال بھی آئیں گے, لوڈڈ سوال بھی آئیں گے, انکمفرٹیبل سوال بھی آئیں گے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی آپ بس ٹھیک ہے جی آپ نے مینوفیکچر کر دیا. اڈیالہ جیل جانا ہے کہ نہیں جانا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو کل بھی جاؤں گا, میرے آفس میں ڈیوٹی لگائی ہے تو مجھے جانا پڑتا ہے. ہماری تو رزق روٹی یہی ہے. اب نوکر کیا تو نخرا کیا, آفس میں ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے وہاں پہ کور کرنا ہے, کوریج کرنی ہے, تو مجھے تو جانا پڑتا ہے. اور میں کل بھی اگر میری دفتر میں ڈیوٹی لگائی ہوگی تو مجھے جانا پڑے گا اور میں جاؤں گا. اور باقی بات یہ ہے کہ سوال کرنا نہ کرنا ان کی مرضی کے, تو سوال ہم کر نہیں سکتے. جو ہمارے مائنڈ میں ہوگا ہم وہی سوال کریں گے, اور یہی صاف بات ہے. بیسٹ آف لک طیب صاحب, بہت بہت شکریہ. منیف فاروق صاحب تھینک یو سو مچ, مہربان. قریشی صاحب بہت شکریہ. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی, اللہ کرے سب کچھ خیریت سے رہے, امن شانتی جو ہے وہ اس سے کام سب کریں, سیاستدان بھی اور صحافی بھی. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ایک اور اہم خبر کے اوپر ڈسکشن ہوگی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب کچھ بات کرتے ہیں بلوچستان کی. بلوچستان میں آج سے چند دن پہلے 2 ستمبر کو ایک واقعہ پیش آیا تھا کوئٹہ میں, جہاں پہ شاہوانی اسٹیڈیم میں بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا تھا, اور اس میں سردار اختر مینگر اور محمود خان اچکزئی سمیت اہم سیاسی شخصیات نے شرکت کی تھی. جیسے ہی وہ جلسہ ختم ہوا تو جلسہ گاہ کے باہر پارکنگ ایریا کے اندر ایک دھماکہ ہوا, اور اس دھماکے میں 15 افراد جاں بحق اور 38 افراد زخمی ہوئے تھے. اسی سلسلے میں اسے کنڈیم کرنے کے لیے آج مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ پہیہ جام ہڑتال کی کال دی گئی تھی. یہ ہڑتال جو ہے وہ کامیاب رہی یا ناکام ہوئی, اس پہ مزید تفصیلات جانیں گے کوئٹہ میں موجود ہم نیوز کے نمائندے عصمت سمالانی سے. ایسا ہے کہ 2 ستمبر کو BNP کے جلسے کے باہر خودکش حملہ ہوا, جس کے اگلے ہی روز آل پارٹیز کی جانب سے اجلاس ہوا. اجلاس میں جو ہے 8 ستمبر کو بلوچستان بھر میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام اور ہڑتال کا جو ہے فیصلہ کیا گیا, اور پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے اس کا جو ہے 8 ستمبر کو بلوچستان بھر میں شٹر ڈاؤن پہیہ جام اور ہڑتال کی جو ہے کال دی. اور آج جو ہے ہم نے صبح سویرے سے دیکھا کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے جو بڑے شہروں میں, جن میں غزدار شامل ہے, تربت شامل ہے, اسی طرح چمن شامل ہے, پشین شامل ہے, کلات شامل ہے, ان علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ جو تمام کاروباری مراکز تھے اور جو ہے جو قومی شاہراہیں تھے وہ بند رہیں. اسی طرح خاص کر جو کوئٹہ شہر میں ہم نے دیکھا کہ صبح سویرے سے جو ٹریفک نہ ہونے کے برابر تمام کاروباری مراکز بند رہے, جبکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جن میں BNP ہے, پشتونخوا میپ ہے اور جو PTI ہے, ان کے کارکنان جو ہے صبح سویرے سے جو ہے ہڑتال شٹر ڈاؤن کے جو ہے نگرانی کے لیے گشت بھی کرتے رہے. اسی طرح جو ہے صوبائی قائدین بھی جو ہے
जो है जो हड़ताल है, इसी तरह पहिया की जो है निगरानी के लिए और इसका जायज़ा लेने के लिए गश्त पर थे। इसी तरह हमने देखा कि जो है कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें बरूरी रोड शामिल है, कोयटा के मरकज़ी इलाके मनान चौक, इसी तरह जो है GPO चौक और इसी तरह जो है आलमो चौक, इन इलाकों में हमने देखा कि पुलिस के साथ जो है झड़पें भी हुई, जिसमें जो है मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी और गिरफ्तार भी हुए, जिनमें पश्तूनख्वा मैप के सूबाई सदर कारवादान भी शामिल है और BNP के जो सूबाई रहनुमा है, कायदीन में जो शामिल होते हैं, नसीर शाहवानी जो साबिक MPA हैं, उन समेत जो है मुतअद्दिद कारकुनान गिरफ्तार भी हुए। इसी तरह जो है ये पुलिस के साथ जो झड़पों का सिलसिला है वो जो है दोपहर तक जो है इसी तरह जारी रहे और इसी तरह जो हमने देखा शहर भर में जो है इसे कामयाब हड़ताल करार दिया गया और तमाम जो हमने देखा कारोबारी मराकज़ बंद रहे। इसी तरह बलूचिस्तान असम्बली में हमने जो है असम्बली के बाद अरकान असम्बली से बात की, जिनमें सूबाई हुकूमत के वज़रा शामिल थे। उन्होंने जो है हड़ताल को और पहिया को नाकाम करार दिया। अली मदद जत्तक का कहना है, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, रुकन असम्बली है, इन्होंने कहा कि हड़ताल नाकाम रही। इसी तरह इसी वजह से जो है कायदीन बाहर निकले और उन्होंने जो है पुलिस पर पथराव किया और कारकुनान को जो है इसी वजह से गिरफ्तार भी किया, उन्होंने तोड़फोड़ की, इस वजह से जो है कानून हरकत में आई। इसी तरह वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी बयान जारी किया। उनका कहना था कि जो है हड़ताल नाकामी की तरफ जाते हुए देखने पर जो है कारकुनान जो है मुश्तइल हुए और उन्होंने जो है पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद जो है गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा। इसी तरह यहाँ पर शाम के वक्त जो है ऑल पार्टीज़ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जहाँ पर जो साजिद तरीन थे, असगर खान अचकज़ी थे जो ANP की सूबाई सदर है, साजिद तरीन BNP की जो है मरकज़ी रहनुमा है, इनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इन्होंने हड़ताल को मुकम्मल कामयाब करार दिया और उनका कहना था कि पुलिस की जानिब से कारकुनान को मुश्तइल किया गया और उन पर आंसू गैस शेलिंग की गई और उन्होंने मज़म्मत की और इन्होंने मुतालबा किया है कि जो कारकुनान और कायदीन गिरफ्तार है इन्हें फौरी तौर पर जो है रिहा किया जाए। इसी तरह जो है ऑल पार्टीज़ की जानिब से एक मरतबा फिर जो है 11 सितंबर को बलूचिस्तान भर में जो है एहतजाजी मुजाहरों का जो है ऐलान किया गया है, जबकि 13 सितंबर को जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब किया गया है, जहां पर इनका मानना है कि वो उस दिन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो है आगे का लाएमल तय करेंगे। बहुत शुक्रिया असमत समालानी आपका। हम न्यूज़ के नुमाइंदे कोयटा से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।